السلام علیکم ناظرین، پچھلے ویڈیو میں آپ سماعت کیے ہیں کائنات کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کو کس طریقے سے کیسے پیدا فرمایا۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، لہلاتے پیڑ پودے، تمام چیزوں کی پیدائش ہو چکی تھی سوائے انسان کے۔ جی ہاں ناظرین، دنیا کے تمام انسانوں کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ابھی باقی تھی۔ تو اس ویڈیو میں آپ جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کون لے کر آئے، حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کتنے دفعہ لایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر شیطان نے کیوں تھوک دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر روح کس طریقے سے ڈالا گیا، اور بھی بہت ساری بات اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ تو اس ویڈیو اگر پسند آئے تو ایک لائک کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ان روایت کرنے والوں نے جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے کا ہوا، تب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا ایک نایاب خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں جو میری قدرت کو بیاں کر سکے۔ پھر فرشتوں نے کہا، اے مولا، ہم تو تیری تسبیح و عبادت اچھی بیان کرتے ہیں، پھر انسان کو اپنا خلیفہ کیوں بناتا ہے، زمین پر کیوں بھیجنا چاہتا ہے، جو زمین پر جا کر جھگڑے کریں گے، فساد کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ اے جبرائیل، جاؤ زمین سے ہر قسم کی یعنی لال، سفید اور کالی مٹی صرف ایک مٹھی لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کے مطابق زمین پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے۔ جانے کے بعد جیسے ہی مٹی اٹھانا چاہا، زمین نے پوچھا، اے جبرائیل، کیوں لے جا رہے ہو مجھ سے مٹی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، انسان بنانے کے لیے۔ پھر زمین نے رونا شروع کر دیا، گڑ گڑانا شروع کر دیا، عرض کرنے لگا، اے جبرائیل، مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ، کیونکہ انسان بنے گا، پھر وہ میرے اوپر آئے گا، قتل و غارت کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، گناہوں سے اس زمین کو بھر دے گا، لہٰذا مجھ سے مٹی نہ لے جایا جائے۔ پھر زمین کے اوپر رحم کھا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور اللہ کے بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مولا، زمین بہت رو رہی ہے، بہت تڑپ رہی ہے، بہت گڑ گڑا رہی ہے، لہٰذا اس کے حصے سے مٹی اٹھا کر انسان نہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ دہرایا گیا۔ زمین رونے لگی، تڑپنے لگی، گڑ گڑانے لگی، عرض کرنے لگی کہ مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ اور انسان نہ بناؤ۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام واپس آئے اور اللہ کے بارگاہ میں وہ بھی عرض کرنے لگے کہ اے مولا، زمین کہہ رہی کہ اس کے حصے سے مٹی اٹھا کر انسان نہ بنایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا، وہی سب کچھ زمین دہرانے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں حضرت اجرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت اجرائیل علیہ السلام آنے کے بعد زمین سے جیسے ہی مٹی اٹھانا چاہا، زمین پوچھنے لگی، اے اجرائیل، مجھ سے مٹی کیوں لے جا رہے ہو؟ حضرت اجرائیل علیہ السلام بولے، انسان بنانے کے لیے۔ پھر زمین بولا کہ انسان بنے گا، پھر وہ میرے اوپر آئے گا، قتل و غارت کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، گناہوں سے اس زمین کو بھر دے گا، لہٰذا مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ، نہ لے جاؤ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی ایک نہ سنی، بولے یہ میرے رب کا حکم ہے، میں تو مٹی لے کر ہی جاؤں گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جگہ جگہ سے مٹی اٹھا کر جمع کیے اور اللہ کے حکم کے مطابق طائف اور مکہ کے درمیان لے جا کر رکھ دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اسی مٹی کے خمیر سے بنایا۔ پھر اس پتلے بنانے کے بعد اس کو سکھایا گیا، اس پر ہوا دی گئی، پھر 39 دن غم کی بارش کی گئی، پھر ایک دن سدرۃ المنتہا سے خوشی کی بارش کی گئی، پھر اس پتلے کو آگ میں تپایا گیا۔ پھر 40 برس تک وہ پتلا بے جان وہاں پڑا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اقبال کا ستارہ روشن ہو
اور ان کی اولاد کا رتبہ و درجہ پوری کائنات کی مخلوقات پر ظاہر ہو، تو اس روح پاک کو حکم دیا کہ آدم کے پتلے میں داخل ہو۔ اس وقت نرم و نازک روح نے مٹی کے پتلے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، بولا اے پروردگار کیسے داخل ہو جاؤں، اندر بہت اندھیرا ہے۔ ناظرین، روح نے مٹی کے پتلے میں داخل ہونے سے انکار اس لیے کر دیا، روح جو ہے وہ اللہ کا ایک نور ہے، ایک موتی ہے، تو ایک نور کی اور ایک مٹی کے پتلے کے ساتھ آپس میں کیسے کنیکشن ہو سکتی ہے؟ جیسے ایک چیٹی اور ایک ہاتھی آپس میں دوستی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک نور اور ایک مٹی کے پتلے کے ساتھ آپس میں نہیں بنتی ہے۔ اس لیے روح ہر بار داخل ہونے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن ٹھہر نہیں پاتا ہے۔ پھر اس روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں داخل کروانے کے لیے، ٹھہرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نور محمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روح پاک کو اس مٹی کے پتلے کے پیشانی کے اوپر رکھا۔ پھر پروردگار نے روح کو دوبارہ حکم دیا کہ اے جان اس بدن میں داخل ہو۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں سر کی طرف سے داخل ہونا شروع ہوا تو حکم الہی سے جسم کے جس حصے میں وہ پہنچتی تھی، جسم جو ٹھیکری کی طرح تھا، گوشت پوشت میں بدل جاتا تھا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، اٹھتے ہی وہیں زمین پر گر پڑے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری، بولے الحمدللہ۔ ناظرین، یہ ہمارے باپ کی پہلی سنت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح ڈالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بیداری آئی، شکر بجا لائے اور بولے الحمدللہ، تو اس کریم و رحیم ذات نے اپنی رحمت سے فرمایا یا رحمک اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی یہی رحمت نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے جنت سے ایک سجا سجایا جوڑا لایا، انہیں پہنایا اور عزت و عظمت کی بڑھائی پر بٹھایا اور سارے چیزوں کے انہیں نام سکھایا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ سے بھی زیادہ زبانیں سکھائی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپس میں فرشتے کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا کر کے خلیفہ بنائے گا تو وہ ہم سے زیادہ اس کے نزدیک قریب و پیارا نہ ہوگا، اس لیے کہ ہم اللہ کے دربار میں دن رات رہتے ہیں، ہمارے پاس اس خلیفہ سے کئی زیادہ علم ہے، اس لیے ہم اس سے بڑے ہوئے ہیں۔ پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر شیطان نے تھوک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس جگہ کو کاٹ کر نکال دیا جہاں انسان کی آج ناভی ہے۔ ناظرین، نماز میں اس لیے ناف کے اوپر تکبیر باندھا جاتا ہے تاکہ نماز کے اندر جو وسوسے آتا ہے وہ ناف کے اندر سے ہی شیطان داخل ہوتا ہے۔ ناظرین، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو حضرت آدم علیہ السلام کو برتری دینی ہی تھی۔ اس نے انہیں چیزوں کے نام بتا دیا اور حکم دیا کہ فرشتوں کو خبر دو کہ اگر وہ سچے ہیں تو چیزوں کے نام بتائیں۔ فرشتے جواب میں کچھ نہ بتا سکے، اپنی غلطی مان کر بولے اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو تیرا ہی دیا اور سکھایا علم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایک کر سارے چیزوں کے نام بتا دیے اور گنوا دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ عزت و بزرگی بخشی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو آدم کے چاروں طرف لائنوں میں آدم کے ساتھ کھڑے تھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر فرشتوں نے بلا کچھ کہے سنے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر فرشتوں نے جب سجدے سے اٹھ کر دیکھا ابلیس لعین کھڑا ہے، بولا لعنت ہو اس پر، میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔
پھر فرشتوں نے اس شیطان کا بات سننے کے بعد پھر اپنے سے فرشتوں نے دوسرا سجدہ کیا شکرانے کا۔ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ ہم ابلیس کے سوچ والے تو نہیں ہیں۔ ناظرین، اس لیے نماز میں 2 سجدے فرض کیے گئے، ایک سجدے اللہ کے حکم کا، دوسرا فرشتوں کے سنت کا۔ یہ اللہ کی حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دی اور ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت ڈال دی۔